عمران صاحب آپ کی لائٹوں والی جو پیشکش تھی وہ آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ جا کر اوپر سیڑھیاں چڑھ کے ٹھیک کر رہے ہیں, آپ نے نہیں ٹھیک کیا اور دیکھیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا, تو آپ نے کیا یہی سوچا تھا کہ کچھ اس طرح کے واقعات و حالات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی کہ رچن رویندر کو انجری بھی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے انکلوڈنگ راشد لطیف صاحب نے یہ کہا, ڈاکٹر نعمان نیاز نے کہا, گلین فلپس نے کہا, لیکن ہمارے قادری صاحب نے ان تمام گفتگو سے جو ہے وہ انکار کر دیا اور کہا کہ اٹس ناٹ بیکاز آف دا لائٹس. لیکن آپ نے لائٹس کے اوپر سوال اٹھایا تھا, تو ابھی بھی کیا آپ اپنے میں نے تو اور بھی چیزوں پہ سوال اٹھایا تھا, وہ منظر دکھا نہیں سکتے ابھی. دیکھیں آپ صاحب نے سوال کیا تھا, قادر بھی یہاں پر تھے, بلکہ اس سے پہلے ایک پروگرام میں آپ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جب میں نے لائٹس کی بات کی تھی, تو میں نے کہا میری کسی ٹیکٹیکل بندے سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ لائٹس جو ہیں یہ اس کو تھوڑا نیچے لگنا چاہیے تھا اور اس کا اینگل گراؤنڈ کی طرف ہونا چاہیے تھا. چلیں آج آپ کو ایک اور پریڈکشن کر دیتا ہوں. ہوتی تو اور زیادہ نہیں, اگر لائٹ یوں آتی ہے نا تو پھر پلیئر کی آنکھوں میں لائٹ نہیں پڑتی. یہ ایل ای ڈی لائٹ ہے, یہ کول لائٹ نہیں ہے. یہ جب سامنے آئے گی, آپ گھر میں بھی اگر ایل ای ڈی بلب لگائیں تو آنکھوں میں سیدھا پڑتا ہے, وہ پھیلتی ہے. یہ دوسری لائٹ جو ہے وہ آنکھوں میں نہیں پڑتی. چلیں یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی. اب ایک تو لائٹس ایسے لگنی نہیں تھی, ایمرجنسی تھی, مجبوری تھی, لگا دی جناب, ٹاور لگے ہوئے تھے. ایک اور فالٹ آج آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو عنقریب وہ ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی دے گا. آپ کی جو اوپر والی اسٹیئرز ہیں نا وہ وائٹ ہیں, وائٹ بال پہ میچ ہوتا ہے. جب ہٹ لگتا, اور رویندرا کو جو بال لگا نا وہ لائٹس کی وجہ سے نہیں لگا, اس کو چیئرز کی وجہ سے لگا. کچھ ایسے اسپاٹ ہیں بیچ میں سے وائٹ, جب بال گھومتا ہے نا چھپ جاتا ہے تو وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, اسکرین بلیک کیوں سامنے رکھی جاتی ہے, وہ بال کلیئر دکھائی دے. وہ سامنے والی چیئرز اگر آپ فلیٹ شاٹ مارتے ہیں, اگر کہیں وہ ایک سیکنڈ ہاف سیکنڈ کے لیے بھی چھپتی ہے نا بال, تو وہ ڈسٹرب کرے گی فیلڈر کو. پھر اس کے بعد سلمان علی آغا کا اگر آپ نے دیکھا ہو, کیچ آؤٹ ہوئے, فیلڈر کا پاؤں باؤنڈری کی طرف جاتے جاتے رہ گیا, جج کرنے میں مشکل ہوئی, تو انہوں نے آتے ہوئے ایک اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ لائٹس, انہیں آنکھوں میں لائٹ نے ڈسٹرب کیا. 2 پوائنٹ ہیں. اگر آپ اس میچ کو دوبارہ دیکھ لیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, رائٹ, ایک تو چیئرز اوپر والی وائٹ, اس کا کلر چینج کرنا پڑے گا اور لائٹ کی ہائٹ نیچے کرنی پڑے گی, اور جو آپ کا ڈیزائن تھا جو آپ نے شیڈ بنانا ہے اس کے اوپر لائٹ لگے گی, اس کے اوپر لگے گی تبھی یہ آپ. میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں, ایک آدھا واقعہ اگر اور ہو گیا نا, آئی سی سی ان لائٹس کو بین کر دے گا. یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں آپ کو. 1-2 اور دفعہ ایسے ہو گیا تو ٹیمز رپورٹ کریں گی میچ ریفری کو, میچ ریفری رپورٹ کرے گا آئی سی سی کو کہ سر یہ لائٹس کا ایشو ہے تو کیا کریں. ٹھیک ہے, انڈیا نے اگر غلط لائٹیں ان کی لگی ہیں, اندھیرے ہو گئے ہیں, یار ان کے ہوئے ہیں نا, وہ جانے, ان کا کام جانے, وہ ٹھیک کروائیں, لیکن ہم سے جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہمیں وہ کرنی پڑیں گی. اور ایک دو اس میں ایک اور بھی ہے عمران صاحب, اگر وہ چونکہ سبز اور سفید رنگ کی کرسیاں لگی ہیں وہاں پر, جھنڈے کا رنگ ہے, تو اگر کرسیوں کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائٹوں کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں, اگر تو فیلڈر نے سلمان علی آغا کی طرف اشارہ کیا, جب اس کو بال آیا تو اس نے اوپر اشارہ کیا. دیکھیں اس پہ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا کہ فالٹ کدھر ہے. دیکھیں یہ میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ میں ابھی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا, یہ میچز ہوں گے, میچز میں چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس فالٹ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اوبویسلی بیک ہینڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں جو لائٹس اوپر لگی ہوئی ہیں وہ موویبل ہیں کہ آپ ان کو نیچے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپ ڈاؤن جو بھی آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے سے آپ کا کنٹرول ہے اور وہ اس کو کر سکتے ہیں. ان کے جو اینگلز ہیں وہ آپ کو ہاتھ سے گھمانے پڑیں گے. میں نے لاسٹ دیکھا تھا کہ شاید وہ اینگلز کو نا خود گھماتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو لائٹ کا سسٹم ہے, نہیں, اگر آپ فرض کر لیں جیسے ہماری گاڑی کا شیشہ ہے, اگر وہ آٹو ہے تو اگر اس کو ہاتھ سے ہلائیں گے تو وہ ٹوٹے گا. اگر اس کا کنٹرول ہے اس کے پاس نیچے, اس لائٹ کے اندر بھی زیادہ لائٹ ہیں, وہ ایک اکیلی لائٹ نہیں ہے. ایس ایم ڈی لائٹس آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلبوں کے ساتھ ایک بڑی لائٹ بنی ہوتی ہے, وہ پوری ایک لائٹ نہیں ہے, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں, وہ پھر ایک پاور کے ساتھ ایک بڑی لائٹ بنی ہے. تو جو اس کی چمک ہے وہ بھی دنیا کی بہترین لائٹ ہو سکتی ہے, ہمیں کوئی اس پہ شک نہیں ہے, اور بنانے والوں کے لگانے والوں پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا جو اینگل ہے, اس کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونے والی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب تک, جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے کہ یار اس کا فالٹ کہاں پر ہے. قطعی تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے کہ تنقید برائے اصلاح تو ضروری ہے. باقی جو چیئرز پہ میں نے بات کی تھی وہ پھر میں کر ہی دیتا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ پکچرز دیکھی ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ چیئرز ٹوٹی ہیں پہلے ہی میچ میں, چاہے اس کے اوپر بندہ کھڑا ہو گئی کیوں ٹوٹی ہیں, وہ کسی نے کہا کہ اس کے اوپر بندے کھڑے ہو کے کسی نے جمپ کیا تو وہ ٹوٹ گئی ہے,
تو اگر وہ تب بھی ٹوٹی ہے اتنے تو کراؤڈ میں کتنا ٹائم تھا کہ وہ کھڑا ہو کے جمپ کرنے لگ جائے اس کے بڑے لوگ آتے ہیں, گھر کی چیز تھوڑی ہیں, لوگ اپنے گھروں کی چیزیں توڑ دیتے, تو یہ تو پھر یہ گراؤنڈ ہے. لوگ کہتے ہیں نا پہلے دن آپ نے مفت میں لوگوں کو اندر انٹری دی, تو بہت ساری طریقے کے لوگ آتے ہیں. تو وہ والی بھی نشاندہی میں کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ریویو کریں اس کو. نہیں, لیکن اگر کوئی کرسیوں کے اوپر کشتی شروع کر دے گا وہ تو حل نہیں ہے نا اس کا, کہ اگر یہ تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ آئے ہیں یہ کرسی بیٹھنے کے لیے, بیڈ میں اور کرسی میں فرق سمجھنا چاہیے آپ کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کراؤڈ کیسا ہے, آپ کے لوگ کیسے ہیں. نہیں, آپ کیوں ان کو دو سیدھی پھٹے والی کرسی جو پہلے لگی ہوئی تھی. نہیں عمران صاحب دیکھیں یہ بات نہیں ہے, نہیں کہتے ہوتے پھٹے کے اوپر تو کچھ اور وہ یہ مناسب نہیں ہے. لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو بہتر فیسلٹی ملی ہے یا اچھی سیٹیں مل رہی ہیں تو آپ نے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے. یہ آپ کا قومی اثاثہ ہے. اچھا اس میں نا حافظ صاحب ایک میں تھوڑا سا اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں گفتگو میں. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے گھیرتے ہیں, اب آپ خود جال میں آ رہے ہیں. نہیں میں جال میں آنے کا مجھے شوق ہے اور ایسی کوئی بات بڑی مچھلی ہے نا, میں جال سے ہمیشہ نکل جاتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اصل بات یہ ہے ہم جال لپیٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ رہے ہی نا. یہ جو ٹرائی نیشن ہو رہی ہے یہ خالی کرکٹ نہیں ہو رہی, یہ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ وہ اپنی جو پریپریشن ہے نا اس کو کرے, اور اسی طرح سے نیوزی لینڈ اور اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ, ان ٹیموں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ یہ تینوں بڑی ٹیمیں جو ہیں یہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے اپنے قبلے کو درست کر لیں, یہ موقع ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں جب یہ اسٹیڈیم کا کام ہوا ہے تو یہ مطلب کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ کوئی 10 مرلے کا گھر نہیں تھا کہ جسے بنوایا گیا ہے, یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس میں اب بھی کچھ کام جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی رہ گئے ہوں گے. اور یہ چیزیں تب سامنے کھل کر آتی ہیں کہ جب اب جیسے لوگ اندر آئے, بیٹھے, پتہ چلے گا کہ کتنے پانی نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہیں کا واش روم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کہیں کی کرسیاں ٹھیک. یہ ساری چیزیں میرا ذاتی خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا جب چیمپئن ٹرافی شروع ہوگی تو اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برا منانا شروع کر دیں. اگر تو پتہ چل گیا چیئرمین کو یہ کہ بھئی کرسی ٹوٹ گئی تھی تو وہ پتہ کریں کہ یہ کرسی ٹوٹی تو کیسے ٹوٹی. رانا صاحب ادھر میری طرف دیکھیں نا, میری طرف دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں. جی اب میں نے آواز آپ کو بلایا, آپ کی طرف آواز بھیجی, آپ نے چہرے کا رخ انور ہی موڑ لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تنقید جو ہے یا نشاندہی مناسب انداز میں ہو رہی ہے, ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے, تو اگر کوئی برا مناتا ہے تو منا جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر, اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اگر آپ اپنا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں حقیقت کی بنیاد پر اور بغیر کسی جانبداری کے, غیر جانبدار ہوتے ہوئے, تو اگر اس سے کوئی برا مناتا ہے تو منا جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں لیکن یہ تو برا منانے والے پر ہے نا کہ اس کو عقل ہونی چاہیے کہ بھائی وہ برا نہ منائے. ایک مہاپروش حافظ محمد عمران نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے جو بولا میں اس کا ذمہ دار ہوں, آپ نے جو پرسیو کیا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں. نہیں میں بھی نا, آپ نے سنا میں ان کے بارے میں, وہ ہر بار زمانے نے مجھے زہر دیا ہے, ہر بار زمانے نے مجھے زہر دیا ہے, اور ہر بار میں سچ بول کے سقراط بنا ہوں. ارے واہ واہ, جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کو سقراط بننا پڑتا ہے, اس کو پھر ڈرنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور یہ ملک جو ہے یہ کسی چند لوگوں کا تھوڑی ہے, یہ میرا اور آپ کا ہے, کئی سقراط کا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. ہم بھی ٹکٹ خرید کے جاتے ہیں, ہمارے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں اس اسٹیڈیم پر, تو ہمیں کیوں نہیں تکلیف ہوگی کہ بھئی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زبان, ان کا گھونٹ دے گلا. نہیں یہ نہیں, میں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. ہماری سوچ پر نہیں سائے ہیں حرص کے سائے, جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے نا رانا صاحب, کیا فرق پڑتا ہے. بھائی جان پہلے ٹیم کو سمجھ نہیں آ رہی کی کر رہا, تسی شعر و شاعری شروع کر دی, ان کو بالکل سمجھ نہیں. اب کیوں مارے پھرتے ہو, اب کیا بولا سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے بلب نہیں کہنا چاہ رہے. جی عمران صاحب, اب بنیادی طور پر پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے انتظامات, تو چونکہ جب اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا, اب جیسے رانا صاحب نے کہا کہ یہ 2-3 میچز جب یہاں پر ہوں گے تو جو کام اگلے چند دنوں میں وہ کر سکتے ہوں گے بہتری کے, وہ اس کو کر دیں گے. لیکن جو اس کی مثالی صورتحال بنتی ہے وہ تو یہی بنتی ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے 2-3-4-5 میچز یہاں پر کھیل رہے ہوتے تو اس کے بعد آپ اس ٹرائی نیشن سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کی طرف جاتے تو وہ آپ کو یہ والے جو سقم ہیں, مسائل ہیں, ان سے اب دور رہ پاتے. لیکن بہرحال یہ کہ انتظامی پہلو ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی ان پہلے میچ میں وہ کس حد تک پریشان کن ہے.
دیکھیں جب آپ کی جو ٹیم بنانے کی نیت ہے اس میں کچھ جھول ہو اور آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے کچھ لوگوں کو ٹیم میں لانے کے لیے اور پھر لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہو تو پھر آپ کی ٹیم کی پرفارمنس ایسے ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ہو گیا, یہ ہونا تھا اور یہ ہوگا اگر آپ نہیں سیدھے ہوئے تو. دیکھیں آپ نے 4 لوگوں کو ایڈجسٹ کیا. میں اس کو کسی اور لائن میں بھی بول سکتا ہوں کہ آپ نے فیور کیا ہے. فیور کیوں؟ آپ سٹیٹس کھول کے دیکھ لیں. اگر آپ نے ایک بندے کو ایک دم سے ٹیم میں اتارا ہے 1.5 سال بعد, ایک کو اتارا 2 سال بعد, تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر ٹیم بنائی ہے. نہیں 46 کی ایوریج ہے فہیم کی. کس کی؟ فہیم وہ پھر بھائی جانے دیں, وہ اس کو اے لسٹ والی جو تھی وہ دے دی گئی کہ جناب یہ تو اس کی 46 ہے, وہ ان کی وہ انٹرنیشنل کی کپتان تھوڑی نے ہے. کہا ہے بھائی پریس کانفرنس میں, کپتان نے کہا ہے. کپتان کی میں کہہ رہا تو ہوں, سعد رضوان کا نام بھی لے لینا, اسے ماموں بنا دیا بیچارے اگلا کو. شعر آ جائے نا تھرڈ. ٹھیک ہے اچھا دیکھیں دیکھیں کپتان کو ان کو کہہ دیا 46 کی ایوریج ہے, وہ ماموں بن گئے. وہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا, وہ کور کر کے بعد میں. دیکھیں دوسری بات, اب آپ کے پاس رہ گئے ہیں ایک دن, جسٹ 1 ڈے, پرسوں آپ کا میچ ہے. آپ مجھے کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 3 سے 4 تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اگر تو 3 سے 4 تبدیلیاں ہوتی ہیں تو محمد رضوان کی جو پریس کانفرنس ہے کیا اس پہ یو ٹرن ہے, یا پھر ذرائع سے جو محسن رقوی صاحب نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ نہیں تبدیلیاں نہیں ہوں گی, یہی ٹیم کھیلے گی. رضوان نے یہ بھی کہا کہ ہو بھی سکتی ہے, اور جن لوگوں کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے ان لوگوں نے یا تو مایوس کیا محمد رضوان کو. قوم تو پہلے ہی مایوس ہے ان کی پرفارمنسز کے, وہ پاکستان کو کوئی اچھا میچ جتوا نہیں پائے. لیکن سوال اب حافظ صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یو ٹرن لیا جائے گا, غلطی سدھاری جائے گی, یا اپنی ضد کے اوپر کھڑے رہا جائے گا. اگر آپ اپنی ضد پہ کھڑے رہے اور آپ نے کہا نہیں ہے جو اسی کہتا ہو کہتا, یہ نہیں کہتا نا رانے نے جو کہتا ہو کہتا, اگر اس بات پہ رہے تو پھر تو آپ سمجھے کہ آپ کا اللہ ہی حافظ. یار اب سب بات یہ ہے کہ ہم نا دعوے کرتے ہیں, پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے. ہم جب 2023 میں ہمارا حال خراب ہوا ہے نا, جب ہم نے ایشیا کپ کے اندر پھینٹی کھائی, جب ہم نے اپنا ورلڈ کپ میں پھینٹی کھائی, جب ہم امریکہ سے ہار گئے, جب ہم اس سے زمبابوے سے ہار گئے, تو شور یہ مچا اپنا یہ جو پی سی سی بی ہاسپٹل ہے نا اس سے آیا کہ جی ہم ان سب کا جو ہے نا آپریشن کریں گے, سرجری ٹھیک ہے نا, 24 میں سرجن نے کہا ہاں, یہ وہاں کے ہاسپٹل کے سرجن نے کہا کہ جناب ان سب کی سرجری ہونی ہے اب. ٹھیک ہے, کس کی سرجری ہوئی یار؟ جن کی سرجری ہونی تھی, جن کو جواب دینا چاہیے تھا قوم کو, وہ تو سب کے سب اب بھی پی سی بی کے ساتھ موجود ہیں. تو جب آپ اپنا احتساب صحیح نہیں کریں گے نا, جب تک آپ برا کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے. سب میں نے نہیں کیا بھائی میں آپ کو یار تم دیکھیں نا, آپ دل میں چور ہوتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے ہاں میری طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے کیا. نہیں, اب آپ کے دل میں چور ہے کہ آپ نے یہ اس میں دبا لیتا ہوں چور کو رانا صاحب, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ٹھیک ہے, اچھا اب سن تو لینا, انہوں نے نہیں کیا اپنا عمران, میں اسی پہ بتا آپ سچی شروع نہیں کیا انہوں نے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے کنٹینیو ہمیں. کریں رانا صاحب, کنٹینیو پلیز کنٹینیو کریں. آپ کا خیال ہے کہ احتساب نہیں ہوا, احتساب نہیں ہوا. جب احتساب نہیں ہوا تو پھر صورتحال آپ کے سامنے کہ اب پھر وہی مسئلہ ہے. بھائی لوگوں نے 10 15 20 دن پہلے اپنی ٹیمیں اناؤنس کی, ہم نے کیوں نہیں کی؟ ہم نے اس لیے نہیں کی کہ حصہ بقدر جثہ, ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنے حصے کے مطابق جو ہے سب نے لوٹنا تھا, لینا تھا, تو وہ لینے کی تیاریاں تھی, وہ کوئی مان نہیں رہا تھا, کسی کو منوایا جا رہا تھا اور ٹائم نکل گیا. نتیجہ یہ کہ ٹیم وہ بنی, یار مجھے بھی تو بولنے دیں, تو ٹیم وہ بنی کہ جو اب ہمارے سامنے. خود ہی تو آپ نے کہا ہے کہ رانے نے جو کہتا تو پھر کہنے دینا آپ ان کو. میں رانا صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. رانا صاحب ہوا پتہ کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں. سرجری ہوتی ہے آرتھوپیڈک یا ایلوپیتھک میں, تو کسی نے کہا کہ انج کرو سرجری نہ کرو تو تسی ہومیوپیتھک چلے جاؤ یا حکیم صاحب کو چلے جاؤ, تو پھر وہ کاٹنا بٹنا نہیں پڑنا نا. نہیں تو جب آپ بہت سارے زخم ایسے ہوتے ہیں تو جنہیں صحیح زخم نکالنا تو پڑتا پکڑے نا, ہے, چاہے جن کے لیے ہومیوپیتھی سرجری کریں ضروری ہوتی چاہے ہے. کارڈیو کریں. اب آپ مطلب دوائیوں سے کسی بڑے مرض کا علاج جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو پھر نہیں ہوتا بھائی. اور نتیجہ یہ, اور بھگتنا یہاں کے نا 27 کروڑ عوام کو ہوتا ہے کہ جن کے سارے صاحب وہ اگلے سال ہونی ہے 27, ابھی لگ بھگ 25 کے قریب ہے. یار اگر صحیح گنتی ہو تو 27 ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ ایک شخص کے کتنے چہرے ہیں تو پھر تو 27 ہی ہوئی نا اس حساب سے. اللہ اکبر. اب یہ میرے پتہ نہیں کرکٹ سے مجھے کیا مطلب, اور شاعر و شاعری بہت زور سے اب شروع ہو جائیں گے. پھر اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان بن کر فیصلے کرنے چاہیے, ہمارے اندر پاکستان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا.
جب تک ہم اپنی ذات کے فیصلے کرتے رہیں گے, اپنے اندر کے انسان کو راضی کرتے رہیں گے, تو نتیجے اور ٹیمیں ایسی ہی بنتی رہیں گی. اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. میری بات سنیں, امام الحق کا کیا قصور ہے یار؟ اوپنر تو آپ کا زخمی ہوا اور آپ جو ہیں اس کی وہ ایک اوپنر کی جگہ 2 کھلاڑیوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں ٹیم کے اندر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سمیع اسلم کا کیا قصور تھا؟ اگر امام الحق کا آج کوئی قصور نہیں ہے تو سمیع اسلم کا کیا قصور ماضی تھا؟ کی بات ہو گئی نا, وہ تو بیچارہ پاکستانی یہ سائیکل ہے نا رانا صاحب. جب آپ جو موجودہ صورتحال ہے, میں تو اس میں بات کر رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں امام کا کیا قصور تھا, اس کو کیوں ٹیم سے بات کیا گیا؟ اور اگر وہ بھی نہیں تھا تو پھر کپتان کو رکھتے ہیں. عبداللہ شفیق کا کیا قصور تھا؟ عبداللہ شفیق کو تو اس لیے نکالا کہ اس کی مسلسل جو بابر اعظم کی مسلسل پرفارمنس خراب نہیں ہے. کس کی؟ بابر اعظم کی تو مسلسل پرفارمنس خراب ہے. بابر اعظم کے لیے تو آپ کے کل کپتان نے کہہ دیا, کیا کہا جی بابر؟ کہتے کنگ کر لے گا. ہاں تو کنگ تو کر لے گا, تو رضوان کب کرے گا؟ کنگ تو چلو کر لے گا نا, رضوان کب کرے گا؟ پرفارمنس تو رضوان کی بھی نہیں ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جو ہمیں بہت پہلے پوچھنے چاہیے تھے. انفارچونیٹلی اب ہمارے سر کے اوپر آ گیا وہ ٹورنامنٹ جو ہماری عزت کا مسئلہ ہے, جو پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے. اب اگر ہم یہاں آ کر وہ نکالنا شروع کر دیں گے نا کیڑے, تو یہ پوری ٹیم جو ہے یہ تعصب زدہ ہے. اس کے اندر سارے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے. ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہی لوگ جو ہیں, اور ابھی شاید کل آخری دن ہے, 11 تاریخ کل ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے پہلے ہمیں چینج کرنے کا ایک موقع ہے, تو پاکستانی بن کر چینج کریں یار. نہ بنے آپ بابر, نہ بنے آپ رضوان, نہ بنے آپ کوئی اور. آپ اپنے دل میں یہ سوچیں کہ اگر پاکستان اس ٹورنامنٹ کو ڈیفینڈ کرے گا اور جو اپنے اعزاز کو بچا لے گا, تو یہ ایک گھٹن کے ماحول کے اندر ایک بہت بڑی خوشی ہوگی پاکستان کے لیے. تو کل کا جو دن ہے اس میں جو اگر چینج ہونی ہے, ڈیفینٹ ہونی ہے. عمران نے تو کہا نا 4, میرے خیال میں 2 تو ڈیفینٹ ہوں گی نا, لازمی طور پہ ہوں گی. اور وہ 2 ایک تو وسیم جونیئر, امام الحق, اس کو کہاں سے کھلائیں گے سفیان مقیم. آپ کے پاس تو پہلے ہیں 3 فاسٹ بالر, اور اب ایک کی تو لاٹری بیچارے کے نکل آئی. مجھے لگ رہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید حارث کو بھی وہ نہیں, حارث کو انہوں نے, لیکن ابھی کافی دن ہے, جو ٹرائی نیشن کے میچ ہیں وہ نہیں کھلائیں گے, اور اس میں ان کو اپنے جو 19 کو جو میچ ہوگا اس کے لیے اس کو بچا لیں گے. ایک دن آپ کے پاس رہ گیا ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹرائی نیشن سیریز نہیں کھیل سکتا, ہم ریسٹ کروا رہے ہیں. ہاں جی, اس میں کیا کنفرم ہے؟ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کی اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹرائی نیشن سیریز کا 19 تاریخ کو میچ کھیل سکتا ہے؟ بہرحال جو صورت حال ہے اس میں یہی ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ٹیم سے باہر نکال دیا جائے گا یا وہ اب کھیلنے کے قابل نہیں رہا. یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو انجری ہے وہ کوئی اتنی ایسی نہیں ہے, پریشان کن نہیں ہے. اگر وہ 1-2 روز ریسٹ کریں گے تو پھر جو چیمپئن ٹرافی کا میچ ہے جو ہم نے 19 کو کھیلنا ہے اس کے لیے وہ اویلیبل ہوں گے, اور اللہ کرے کہ ہو جائے. یار رہ کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس اگر اسی طرح. اچھا, یہ ہماری تو ہوم گراؤنڈ ہے نا, اور یہ جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہیں وہ تو یہاں پر ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں, جیسے اگر ہم بات کریں ابھی ساؤتھ افریقہ کے اوپنر کی, تو اس کا تو ڈیبیو ہوا ہے ان کے لیے, تو ایک انوائرمنٹ بھی ڈفرنٹ ہے, کراؤڈ ڈفرنٹ ہے. ہاں جی, میتھیو, نام مجھے ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کرنا آ رہا ابھی تک ان کا, برسکی میرے خیال سے, برسکے کچھ اس طرح کر کے پروناؤنسیشن ہے. خیر, انہوں نے 150 رنز بنائے بڑے شاندار انداز میں. پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں گلین فلپس نے جو ہے وہ 106 رنز مارے. ہمارے یہاں پر فخر زمان بھی سینچری نہیں کر پائے, کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ سینچری دور کی بات ہے, ہاف سینچری بھی نہیں کر پایا, جبکہ ہماری گراؤنڈ ہے, ہمارا گھر ہے. آپ کو اپنے گھر پر اگر چلنا پھرنا نہیں آ رہا تو باہر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آج تھوڑا سا تجزیہ کر لیں. اگر ہم دیکھیں کہ 2017 میں جو ٹیم تھی اس کے اندر کتنے اسپنر تھے, اور وہ 4 اسپنر تھے, چاروں کے چاروں آل راؤنڈر تھے, اور وہ تگڑے آل راؤنڈر تھے. شعیب ملک, محمد حفیظ, شاداب خان اور اماد وسیم, جنہیں ہم نے آج آل راؤنڈر کرکٹ کھلائی, اور چاروں کے چاروں 10 اوور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آج آپ کی ٹیم کے اندر ایک اسپنر آل راؤنڈر کھیلتا ہے, سلمان علی آغا, جو کہ اگر اس سے 10 اوور کروائے جائیں پورے, اور وہ یہ اس کی نیت پہ بھی ہے کہ ہاں یار میں 10 اوور کروں گا, میں نے ملک کے لیے 10 اوور کرنے, جس نے ساری زندگی اسپن بالنگ کی, 250 وکٹیں ہیں اس کی فرسٹ کلاس کے اندر, وہ کیوں 4 اوور 5 اوور کرتا ہے؟ کیا کپتان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی؟ کپتان کہیں بخلا گیا ہے, کپتان کہیں خود کو چھپا رہا ہے یا لڑکوں کو چھپا رہا ہے؟ دیکھیں رضوان کو یہاں رانا صاحب نے ٹھیک کہا کہ آپ نے لڑکوں کو چھپانا یا ایکسپوز کرنا نہیں ہے, آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھائی. اگر آپ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ڈیفینڈنگ چیمپئن ٹیم بنا رہے تھے تو آپ سوچیں کہ آپ نے 4 اسپنر کھلائے, آج آپ ایک اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں, 2 پارٹ ٹائم اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں, اور پھر جو اسپنر آپ نے کھلایا اس دن خوشدل شاہ, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی تھی خوشدل شاہ سے 9 اوور کروانا,
सलमान अली आगा से 4 ओवर कर 4 ओवर जो ये जिसने इतना contain किया हुआ था बड़ा उससे 4 ओवर फेवरेट प्लेयर भी तो है ना वो कप्तान देखिए वो चाह रहे थे कि मैं इसको पूरा चांस दूं, कितने एक आउट कर ही जाए यार, हाँ। मेरी बात रह जाए। सर आपकी बात तब रहती है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। आप जब किसी को पैराशूट के जरिए टीम में उतारेंगे ना तो फिर कुदरत भी आपका साथ नहीं देती, क्योंकि आप दिलेरी नहीं कर रहे। इमरान वैसे सॉरी टू से, लेकिन 2017 के बाद हमने कितने ऑलराउंडर्स को प्रोटेक्ट किया कि वो ऑलराउंडर्स से बेहतर हों, मतलब अपनी ही कारकर्दगी से बेहतर हो जाएं, या हमने नए कितने ऑलराउंडर्स तैयार किए हैं? देखिए ऑलराउंडर्स ना आना भी उन ऑलराउंडर्स की ही एक बहुत बड़ी वजह थी। उन्होंने अपनी क्रिकेट को लंबा किया, और ये किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा आपके सीनियर क्रिकेटर ही आपका जूनियर टैलेंट खा जाते हैं।